السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے، تھینک یو سر، ونڈر آف تھینک سر. سر میں اس خدا کو مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، خدا یسوع مسیح کو جو کنواری مریم سے پیدا ہوئے، صلیب پر موئے، دفن ہوئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان پر چلے گئے. میرا ایمان ہے کہ وہ ہم کو لینے کے لیے آئیں گے. میرا سوال ہے آج کا سر کہ بائبل مقدس میں صرف ایک شادی کی پرمیشن ہے اور ہولی قرآن میں 4 شادیوں کی پرمیشن ہے، اور مسلمز کہتے ہیں کہ ہمارا فیتھ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہم بائبل پر ایمان نہ رکھیں. یہ اسی بائبل کی بات کر رہا ہوں جو اصل والی ہے. بائبل دوسری شادی کو زنا قرار دیتی ہے. ہولی قرآن میں 70 حوروں کا ذکر ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ان 70 حوروں کا آسمان پر کیا پرپز ہے جو ہمارے بھائیوں کو ملیں گی؟ اور سیکنڈ سوال یہ ہے کہ کیا آپ پھر بھی ایمان رکھتے ہیں؟ ایک سوال، آپ شاید اردو جانتے نہیں. ایک سوال کیا ایک سوال سر ایک ہی سوال ہے، سارا ایک ہی سوال ہے سر، شارٹ ہو گیا لیکن ایک ہی سوال ہے. ایک سوال میں 2-3 سوال پوچھ چکے. تو کیا سر میرا سوال یہ ہے بھائی صاحب آپ کا سوال مکمل ہو گیا ہے، آپ ڈاکٹر صاحب کا جواب سماعت فرمائیے. جواب سنیے، سوال سمجھ گیا میں آپ کا سوال دہراؤں گا. آپ نے کہا کہ مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ بائبل میں مانتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ بائبل کو ماننا چاہیے؟ اپنے آپ ان کے سوال میں اتنے غلطیاں تھے. میں سوال دہراؤں گا. مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ بائبل میں ماننا چاہیے. یہ لفظ بائبل قرآن مجید میں ہی نہیں، نمبر 1. پھر انہوں نے کہا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے، قرآن میں لکھا ہے کہ 4 شادی کرنا چاہیے، اور پھر کہا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ 70 حور. یہ جتنے چیز کہا سب غلط، سب غلط، سب بکواس. نمبر 1، آپ مجھے بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ بائبل کو ماننا چاہیے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انجیل کو ماننا چاہیے، بائبل نہیں. آپ کی جو بائبل ہے وہ انجیل نہیں ہے. سوری سر، انجیل ہی کہہ رہا تھا میں اپنی طرف سے. آپ ذرا میرا جواب سنیں گے یس سر. اور بیچ میں دخل اندازی نہیں کریں گے؟ اوکے سر. آپ نے سوال پوچھ لیا، آپ کا ٹائم ختم. یہ ڈیبیٹنگ سیشن نہیں ہے. آپ نے کہا بائبل قرآن میں موجود ہی نہیں لفظ. انجیل کو ہم مانتے ہیں جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی. یہ جو ان کے پاس ہے ورڈ بائبل کدھر سے آتا ہے؟ بائبل آتا ہے ایک گریک ورڈ ببلوس سے. ببلوس انجیل سے نہیں. ببلوس مطلب بک آف بکس. ہمیں بائبل پہ یقین ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. بائبل پہ عمل تھوڑی کرنا چاہیے. آج کدھر لکھا لگا بائبل پہ عمل کرنا چاہیے؟ ہم کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ انجیل اللہ کا کلام ہے. یہ یقین رکھنے کی ضرورت نہیں کہ انجیل کو فالو کرو. انجیل پہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے طرف سے وحی تھی، اللہ کا کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا. ہم اس پہ یقین رکھتے. یہ پریزنٹ بائبل جو آپ کی ہے وہ ببلوس ہے. آپ کو پتہ ہے کتنے قسم کے بائبل ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ ابھی آپ جواب دو. پتہ ہے کتنے قسم کے بائبل ہے؟ جواب دو. کتنے قسم کے بائبل ہے؟ سر ٹرانسلیشنز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بائبل اوریجنل مینوسکرپٹ. سر وہ تو ایک ہی ہے. آپ کو علم ہی نہیں ہے، افسوس کی بات ہے. دیر آر 24,000 مینوسکرپٹس. 24,000 مینوسکرپٹ ہے بائبل کی، اور کوئی بھی 2 آئیڈینٹیکل نہیں ہے. آپ کو علم ہی نہیں ہے. میرے لائبریری میں انڈیا میں 200 سے زیادہ ورژن آف بائبل ہے. ٹرانسلیشن ہے ورژن مطلب اوریجنل مینوسکرپٹ ڈفرنٹ ہے. مثال کے طور پہ کنگ جیمز ورژن، نیو انٹرنیشنل ورژن، ڈوئے ورژن، نیو ورلڈ ٹرانسلیشن. 2000 قسم کے بائبل ہے. میرے لائبریری میں 200 سے زیادہ ہے. آپ کو علم ہی نہیں ہے اور آپ سوال پوچھنے آتے جیسے آپ پادری ہے. افسوس کی بات ہے، آپ کا علم ہی نہیں ہے.
जितने सवाल आपने किए तीनों सब में खता थी। नंबर 1 बाइबल लफ्ज कुरान में नहीं है। नंबर 2 कहाँ भी नहीं लिखा कि बाइबल पे अमल करो। ये ईमान रखो कि इंजील अल्लाह का कलाम है। हम मुसलमान मानते हैं कि इंजील अल्लाह का कलाम है, लेकिन जो बाइबल आज है वो इंजील नहीं है, वो मिलावट है। अल्लाह का कलाम होगा कुछ चीज़ जो कुरान से मिलती है, हमें कोई इतराज नहीं। पैगंबर का कलाम है, हिस्टोरियन से पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफी। जैसे मैंने पहले भाई को कहा, अगर आप मुझे 1 अरब रुपया भी देंगे तो मैं एज़ेकिएल चैप्टर 24 पढ़ ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो पोर्नोग्राफी है। तो पहला आपका जो सवाल था, सवाल के पहले आपने कहा कि बाइबल, कुरान में लिखा है कि बाइबल को मानो, बिल्कुल गलत है, उसका जवाब दे दिया। दूसरा सवाल, दूसरा आपने कहा कि बाइबल में लिखा है कि एक शादी करना चाहिए। मेरा चैलेंज है, आप बताओ किधर लिखा है बाइबल में एक शादी करना चाहिए? रेफरेंस दो। आप झूठ बोल रहे, आप रेफरेंस दो, किधर लिखा है बाइबल में कि एक शादी करना चाहिए? उसका माइक्रोफोन खोलो, रेफरेंस दो। कौन से बाइबल के रेफरेंस में लिखा एक शादी करना चाहिए? भाई साहब, मैं रेफरेंस पूछ रहा हूं, आपके पास रेफरेंस बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि एक शादी करना चाहिए? भाई साहब जवाब दो, अभी माइक्रोफोन ऑन है। बाइबल में किधर लिखा है कि एक शादी का? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तहकीक करो। 10 बार भी पढ़ेंगे तो किधर नहीं मिलेंगे आपको। जी सर, मैं रेफरेंस पढ़ना चाहता हूं सर। हाँ, रेफरेंस दो पहला। कौन सा रेफरेंस? मैथ्यू। सुनो 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 सुनो, आपने कहा था कि बाइबल में लिखा है एक ही शादी करना चाहिए, ये चाहिए मुझे। तो दूसरा कुछ भलता बोल के फिर बोलेंगे उसके मानी ये है, तो लोग को बेवकूफ मत बनाओ। पढ़ो मैथ्यू। सर मैथ्यू चैप्टर 5 और वर्स है 31। ये भी लिखा था, लिखा है। मैं खोलता हूँ जरा, इधर नेट चल रहा है क्या? बाइबल बाइबल मैथ्यू 5 वर्स 31। हाँ पढ़ो पढ़ो। जी सर, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उसे ज़ना कराता है, और जो कोई छोड़ी से भी हुई से ब्याह करे वो ज़ना करता है। इसमें किधर लिखे है कि एक बीवी करना चाहिए? बताओ सर। अगर आप लिखा इसके अंदर? सर यहाँ पे बात आप लोग का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? सर कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है कि दूसरी शादी करेगा तो वो ज़ना करेगा। अगर अपनी बीवी को डिवोर्स देगा, अने डिवोर्स देना ईसाईयत में हराम है। सिर्फ उस वक्त डिवोर्स दे सकता है जब वो किसी दूसरे के साथ जिना करती है। इसका मतलब नहीं कि एक शादी करना चाहिए। आप क्यों गलत बयान कर रहे? आप जब नहीं जानते उर्दू, अंग्रेजी नहीं जानते, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे? इट हैज बीन सेड ऑफ द ओल्ड टाइम्स। और ये मैं ये जो बाइबल का है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 31, इट हैज बीन सेड ऑफ द ओल्ड टाइम्स दैट whosoever thou shalt not divorce his wife, whosoever divorces his wife unless it be for fornication has already committed adultery। मतलब तलाक देना ईसाईयत में हराम है। अगर आप डिवोर्स देंगे अपने बीवी को और दूसरी से शादी करेंगे तो जिना है। सिर्फ अगर उसने जिना की तो ये डिवोर्स के बारे में किधर लिखेला कि एक शादी करना चाहिए? पूरी बाइबल पढ़ो, किधर भी नहीं लिखेला कि एक शादी करना चाहिए। अगर आप कितने भी मजहबी किताब पढ़ो, हिंदुइज्म की, क्रिश्चियनिटी की, जुडाइज्म की, कोई भी मजहबी किताब में नहीं लिखेला एक शादी करना चाहिए। सिर्फ लिखा है कुरान में। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी पसंद की बीवियां करो, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप आपस में अदल नहीं कर सको तो सिर्फ एक। ये सिर्फ एक, सिर्फ कुरान में है। कुरान मजीद के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं है। आप बोलते कुरान मजीद में लिखा 4 बीवी करना चाहिए। आप वो कुरान मजीद की आधी आयत कोट कर रहे। पूरी आयत में लिखा है
آپ اپنی من پسند بیویوں سے شادی کر سکتے، چاہے 2 ہو، 3 ہو یا 4 ہو، لیکن اگر آپس میں عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک، مطلب اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے، 2 3 میکسیمم 4، لیکن اگر ایک سے زیادہ بیوی رکھتے ہیں تو آپ کو آپس میں عدل کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر تو میں تفصیل سے بات کیا ہوں، ابھی وقت نہیں ہے، تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے۔ نمبر 1، بائبل اور انجیل سیم نہیں ہے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا لے گا بائبل پہ ایمان لاؤ، انجیل پہ ایمان لاؤ، کیا وہ اللہ کی وحی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی۔ پوائنٹ نمبر 2، قرآن بائبل میں کہیں لکھا ہی نہیں کہ ایک بیوی کرو، یہ غلط بول رہے آپ، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ شادی کر سکتے 2 3 یا 4، اگر عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک عورت سے، تو تینوں آپ کے غلط۔ چوتھا سوال، قرآن میں لکھا ہے کہ 70 حور، کہاں لکھا ہے؟ حوالہ دو قرآن کا۔ سر قرآن میں تو نہیں، لیکن ہمارے مسلم بھائی جو ہمارے ساتھ رہتے ارے ہیں، تو چلتے مسلم بھائی پھرتے، کو وہ کیوں دیکھتے؟ اسلام سمجھنے کے لیے قرآن کا مطالعہ کرو، مسلم بھائی کو مت دیکھو۔ میں اگر عیسائی کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ کو دیکھے لگوں گا تو پرابلم ہو جائے گا، اسی لیے تو میں جانتا ہوں عیسائی مذہب کیا ہے، میں آپ کو دیکھ کے تھوڑی عیسائی مذہب سمجھ رہا ہوں۔ میں نے تقریر میں کہہ چکا ہوں، مذہب سمجھنے کے لیے مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرو۔ آپ کدھر بھی کس کی بھی بات آ کے بڑے مجمع میں سوال کرتے 50,000 لوگ کے بیچ میں، کم از کم تحقیق تو کرو سوال کرنے کے پہلے۔ چاروں چیز آپ نے غلط کی، یہ بات صحیح ہے، اس کا جواب اب میں دے چکا ہوں۔ یہ حدیث میں لکھا ہے وہ الگ چیز ہے، قرآن میں نہیں لکھا ہے، اس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہو سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے اور ماشاءاللہ کافی پیاری ویڈیو تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ آخری لیکچر جو کہ اختتام کو پہنچا کل فیصل آباد میں، ڈاکٹر ذاکر نائک سے اس عیسائی بھائی نے بہت ہی عجیب سوال کیا تھا۔ شروع میں مجھے بھی کافی کنفیوژن ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک سوال جو ہے اس نے یہ پوچھا کہ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا ہے کہ باقی جو جتنی بھی کتابیں ہیں یعنی 4 تورات، زبور، انجیل اور قرآن، ان سب پر آپ کا ایمان ہے اور ان سب پر ایمان رکھنا ہے، اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ یہ 4 کتابیں نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن اس بھائی کا سوال یہ تھا کہ انجیل میں یعنی بائبل میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، ایک سے زیادہ شادی کریں گے تو یہ آپ کے لیے زنا تصور کیا جائے گا، اور لیکن قرآن میں جو ہے 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے، تو یہ تو دونوں میں ٹکرار پیدا ہو گیا۔ ایک سوال اس بھائی صاحب کا یہ تھا، اور کچھ یہ اور سوال بھی پوچھنے لگا تھا، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر کہا کہ آپ ایک وقت میں ایک سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اس بھائی کے جو کچھ اس نے ریفرنس وغیرہ بھی دیے، اور جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر اس کو غلط بھی ثابت کیا، بائبل کے اس نے ریفرنس دیے تھے۔ سوال اس کا یہ تھا جو آپ لوگوں نے سن لیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا ایک لفظ میں، ایک جملے میں کافی پیارا جواب دیا، اور وہ جواب یہ تھا کہ ہمارا صرف یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 کتابیں نازل کی ہے، ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان میں سے ہے، اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ عمل اس لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ کتابیں اپنی اس شکل میں موجود نہیں ہے کہ جس شکل میں یہ نازل ہوئی تھی، اور اگر یہ اس شکل میں موجود ہوتی بھی تب بھی ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ کتابیں صرف اس خاص وقت، اس خاص زمانے اور ان خاص لوگوں کے لیے تھی، لیکن قرآن مجید، قرآن اور حدیث پورے عالم کے لیے تا قیامت تک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی یہ کہا تھا کہ جب تک آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے اور میرے حدیث کو ساتھ میں یعنی قرآن اور حدیث کو اگر آپ مضبوطی سے تھامے رکھو گے، یہ اللہ کی رسی ہے، آپ کامیاب رہو گے تا قیامت۔ اس قرآن کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت بھی کی ہے اور یہ قیامت تک ہے۔ باقی جتنی بھی کتابیں تھیں جیسے تورات، زبور اور انجیل، یہ اس وقت کے پیغمبروں نے
پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، اور یہ اسی وقت کے لوگوں کے لیے تھی یا ایک خاص قوم کے لیے تھی۔ ابھی ان پر عمل کرنا اور ان کی ہر بات پر عمل کرنا یہ ہم پر فرض نہیں ہے، صرف قرآن کی ہر بات پر عمل کرنا اور ہر بات پر ایمان لانا یہ ہم پر فرض کیا گیا ہے مسلمانوں پر۔ سو اس بھائی کا یہ سوال تو بالکل ہی منگڑت تھا، اور دوسرا جو اس نے کوٹ کیا تھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا اگر آپ کرو گے تو یہ آپ کے لیے زنا تصور کیا جائے گا، وہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا بھی آنسر دیا، اور وہ جو اس نے ریفرنس دیا وہ بھی غلط تھا۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا، کافی دفعہ ہو گیا ہے کہ ہمارے جو عیسائی بھائی ہے وہ آتے ہیں اور ان کا ریفرنس اکثر غلط ہوتا ہے، یا تو وہ حدیث میں سے غلط ریفرنس دیتے ہیں، یا تو وہ قرآن میں سے غلط ریفرنس دیتے ہیں، یا تو اپنے بائبل سے ہی وہ غلط ریفرنس دیتے ہیں اور آ کر سوال پوچھ لیتے ہیں۔ تو بندہ جب بھی سوال پوچھتا ہے کم سے کم اتنی تحقیق بندے کو کرنی چاہیے کہ جو بات یا جو ریفرنس میں دے رہا ہو یہ صحیح ہے یا نہیں۔ سو اس بات کا تو خیال رکھنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ باقی ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب سے آپ کتنے مطمئن ہیں وہ بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہو۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور انٹرنیٹ پر دکھنے والی ہر اسلامی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔